السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں اور قرآن کے سمجھنے والوں، صوت القرآن چینل پر آج ایک مرتبہ پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں کو سمجھنے اور ان کی چیدہ خصوصیات کو جاننے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ یوسف کے بارے میں کچھ جانیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ سورہ یوسف کو بھی ایک نبی حضرت یوسف کے نام سے موصوف کیا گیا ہے۔ یہ بھی مکی زندگی کا آخری دور تھا۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت ایک گھاٹی شیب ابی طالب میں محصور تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں مخاطب کیا گیا کہ باقی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی الگ نہ ہونے والے جانثار ہیں۔ اس صورت کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ قریش مکہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پر غور کیا جائے، کیونکہ قریش مکہ کے معاملات بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے معاملات جیسے ہی تھے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سگے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک گھاٹی میں اپنے رشتہ داروں اور ایمان والوں کے ساتھ محصور کر دیا تھا۔ تو یہ سب معاملات تقریباً ایک جیسے تھے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت فاتح قریش مکہ کے سامنے مکہ میں داخل ہوتا بتایا گیا، اور قریش مکہ اپنے ہر اس فعل پر باعث شرمندہ تھے جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس صورت میں جو کچھ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے تو کائنات کی ساری تدبیریں الٹ جاتی ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تدبیریں، سازشیں، جن کا انجام یہ ہوا کہ وہ اپنے بھائی کے سامنے سر جھکا کر شرمندگی سے مجرموں کے انداز میں کھڑے ہونے پر مجبور ہو گئے۔ عزیز مصر کی اہلیہ کی انتقامی کارروائی کے نتیجے میں جب حضرت یوسف کو جیل بھیجا گیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ سب نے دیکھا کہ وہ عورت بھرے دربار میں شرمندگی سے اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا، تو یہ سب کچھ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے کبھی بھی غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کامیابی اور ناکامی کا انحصار تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے، اور اس کی عملی تعبیر اس صورت میں مفصل طور پر موجود ہے۔ اس پوری صورت میں حقیقت میں یہ سب کچھ بتایا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ اہل مکہ اور اہل قریش کی نفسیات کو بیان کر رہا ہے۔ پورے قرآن کو اگر آپ پڑھ لیں، جیسے قصہ موسیٰ اور فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ سب کچھ، تو پتہ چلے گا کہ قریش بھی ایسے ہی انجام کو پہنچے جیسے فرعون کا انجام ہوا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے مقام پر پہنچے جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فائز کیا گیا۔ حد تو یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہل قریش کے سامنے کہا کہ
آج میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی کہ آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ الغرض اس صورت میں لڑائی کے بجائے صبر کی تلقین کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس چیز کو بآسانی بیان کیا گیا ہے کہ علم غیب کا منبع صرف اور صرف ذات الہی ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں ایک اور نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے، تو مصر میں بیٹھے بیٹھے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری قمیض لے جاؤ اور میرے والد پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اور ہر حقیقت ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے وہ قمیض لائی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس میں سے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر والوں سے جدا کیا گیا، مار پیٹ کے بعد ان کو کنویں میں ڈالا گیا اور وہ مسلسل 3 روز تک اسی گاؤں کے کنویں میں پڑے رہے، تو اس وقت ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام مسلسل روتے رہے ان پر، لیکن اس وقت ان کو کوئی خوشبو نہ آئی اور یہ بھی نہ پتہ چل سکا کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ تو اصل میں حقیقت یہی ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو تبھی سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس واقعے میں جب قمیص سینکڑوں میل کے فاصلے پر تھی اور بیٹا زیادہ دور ہوا تو انہیں بیٹے کی خوشبو آئی۔ یہ ماجرا صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے علم دیتا ہے، لیکن انسان کا علم تو اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، اور یہی اس چیز کی حقیقت ہے۔ یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب قریش مکہ کے سامنے ان سب چیزوں کی وضاحت کی اور بتایا کہ ہمیں بھی اس چیز سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو خود بنائی گئی ہو، بلکہ یہ تو ان واقعات سے ثابت ہیں جو در حقیقت لوگوں کی زندگیوں پر، نبیوں کی زندگیوں پر، ان کی اولادوں کی زندگیوں پر گزرے ہیں۔ اور اگر ہم قصہ یوسف اور برادران یوسف کے بارے میں جان کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت الہیہ ہی ہے جس میں ہمیں ہر چیز یعنی انجام بد سے خبردار کیا گیا ہے۔